الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 29-30 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سرگزشت قریش کو اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اس کی طرف سے علم، حسن، اقتدار، جو نعمتیں بھی ملتی ہیں ان کو پا کر ایک بندہ مومن کا یا ایک سلیم الفطرت انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ یہ خیال کرے کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں تو اب میں اس دنیا کا بادشاہ ہو گیا ہوں، میں اب اللہ کا بندہ نہیں رہا، یہ سب میرا استحقاق ہے، میں نے کوئی محنت کر کے چیز حاصل کر لی ہے، اب میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، یا اس کے بالخلاف اس کا رویہ وہ ہونا چاہیے جو سلیمان و داؤد کا رویہ تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو نعمتیں تم کو اس مکے میں حاصل ہیں، ان کو ذرا سلیمان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا اس کے مقابل میں رکھ کر دیکھو، اور پھر فیصلہ کرو کہ سلیمان کا رویہ کیا تھا اور تم کس طرح حق کے مقابل میں اکڑ بیٹھے ہو اور ان نعمتوں کو، اس اقتدار کو، اس دولت کو جو تمہیں حاصل ہے، حق کی راہ میں رکاوٹ بنا بیٹھے ہو۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ خط لکھ لیا گیا اور یہ خط پہنچا بھی دیا گیا۔ جب یہ خط پہنچا، ملکہ نے اس کو وصول کر لیا، سبا کی ملکہ نے، تو اس نے اپنے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کس طرح کیا۔ قالت ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ ہمارے پاس ڈالا گیا ہے۔ یہ کیونکہ ایک پرندے کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا، جس طریقے سے قدیم زمانے میں کبوتروں کے ذریعے سے بھی نامہ و پیام ہوتا تھا، ہدہد کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ چنانچہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس صورتحال کے لحاظ سے القی الیہ، ڈال دیا گیا ہے، پرندہ یہی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بڑا گرامی نامہ ہے، یعنی اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، تاکہ اس کے اہل دربار پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ اس کو آپ آج کے زمانے کے لحاظ سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا نامہ آتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو اس میں لفظ کریم انہوں نے استعمال کیا، گرامی نامہ ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے وہ خط پڑھا، اس نے کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ہے۔ قدیم زمانے میں خط لکھنے کا یہی طریقہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہم نے پڑھے ہیں، وہ بڑی حد تک محفوظ بھی ہیں، بالکل اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے جملے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خط کس کی طرف سے ہے اور کس کی طرف ہے، یعنی مرسل کون ہے اور مرسل علیہ کون ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں ابتدا اس کلمے سے کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی
خطوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم معنی کلمات سے کی جاتی تھی. یعنی قرآن مجید نے یہ گویا اس جملے کا یا اس تعبیر کا ترجمہ کر دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی زبان میں بھی یا جو بھی ان کی زبان رہی تھی اس میں کم و بیش یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید میں یہ پاکیزہ جملہ قرآن کی ہر صورت پر لکھ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکہ نے خط کے اس سرنامے کا حوالہ غالباً اس لیے دیا ہے کہ خط جس ہستی کی طرف سے آیا ہے درباری کوئی رائے قائم کرتے ہوئے اس کے بارے میں متنبہ رہیں کہ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. یعنی ایک تو بہت غیر معمولی حیثیت ان کی بادشاہی کے لحاظ سے تھی، اس سارے علاقے پر گویا انہی کی عملداری اور حکومت تھی، اور گرد و پیش کی ریاستیں مغلوب کر لی گئی تھی. یہ ذرا دور واقع تھی، یعنی کوئی 1500 میل کے فاصلے پر جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں نیچے کی جانب یہاں یمن ہے. تو اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے ابھی مغلوب نہیں کیا گیا تھا. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح مغلوب ہوئے. تو ملکہ نے اپنے درباریوں کو متنبہ کر دیا کہ وہ اس خط کو اس کے مرسل یا بھیجنے والے کا لحاظ کر کے سنیں. یہ ایک گرامی نامہ ہے، یہ سلیمان جیسے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اور پھر یہ کہ سلیمان بادشاہوں میں ایک بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبروں کی حکومت ویسے بھی حکومت الہیہ ہوتی ہے، اس میں اصل بادشاہ کی حیثیت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے آگے خط پڑھا اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. یہ بالکل وہی بات ہے جو تورات میں لکھی ہوئی ہے اس وقت بھی، کہ ہدایت یہی کی گئی تھی کہ کنعان کے پورے علاقے کو تو خالی کرا لیا جائے گا، یعنی اس میں صرف اہل ایمان رہیں گے. یہ وہی قانون تھا جو اس وقت جزیرہ نما عرب کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو علاقوں کو اپنے لیے خاص کر لیا، چنانچہ کنعان کے بارے میں بھی یہی ہدایت کی گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فتوحات کا زمانہ تھا، اس میں اگر کوئی بڑی سلطنت قائم ہو جائے یا کوئی بڑی بادشاہت قائم ہو جائے تو وہ بالعموم گرد و پیش کی حکومتوں کو مغلوب کر لیتے تھے. یہی اس زمانے کا طریقہ تھا. یعنی ہر بڑا آدمی اور ہر بڑی سلطنت کوئی نہ کوئی فاتح عالم پیدا کر دیتی تھی. تو اس وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ امن سے رہنا ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ تورات میں اب بھی جو تورات ہمارے پاس ہے وضاحت کی گئی ہے کہ گرد و پیش کے سارے علاقے یعنی جو سرحدوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ مغلوب کر لیے جائیں گے. اس علاقے کے درمیان میں بنی اسماعیل کا علاقہ حائل ہے، جزیرہ نما عرب. وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی سلطنتی کا حصہ تھا اور ان کے بھائی وہاں رہتے تھے، تو اس وجہ سے اس پر ذرا بعد میں نگاہ پڑی. چنانچہ ان کو جو خط لکھا گیا اس کا مضمون بالکل وہی ہے جو ہدایت وہاں کی گئی ہے. مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے. اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی میری حیثیت جو کچھ ہے اس کو سمجھ لو، اور اگر تم نے سرنگو ہو کر خراج دے کر رہنا ہے تو بتاؤ. سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں. جو گرد و پیش کے علاقوں کے لیے قانون تھا اس کے مطابق انہوں نے خط لکھا اور فرمایا کہ واتونی مسلمین، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، فرما بردار ہو کر. یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد اب یہاں کے لوگوں کے لیے دو ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسرے یہ کہ مغلوب ہو کر محکوم ہو کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. اسی کو بیان کیا گیا ہے. تو یہی قانون ہے
وہ وہاں بھی تھا، اس لیے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، سورہ مائدہ کی تفسیر میں آیت 21 کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی فلسطین کا علاقہ بھی جزیرہ نما عرب کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے خاص کر لیا تھا۔ یعنی یہ دونوں علاقے، فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے اور جزیرہ نما عرب بنی اسماعیل کے ذریعے سے، ان کی سرحدیں ملتی ہیں، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ دو علاقے تھے۔ چنانچہ ان علاقوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا تو سیدنا ابراہیم کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان میں اللہ کا معبد بنائے۔ چنانچہ اس کو بیت اللہ ہم کہتے ہیں، یا جو اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا یا مسجد بنائی گئی۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدنا آدمی کے زمانے میں بنا لیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کو بھی جنوب میں عدن کے مقام پر ہی رکھا گیا تھا اور یہ عبادت گاہ ان کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن امتداد زمانہ سے یہ ختم ہو گئی۔ جو لوگ اس کے متولی تھے وہ بھی جہاں تہاں چلے گئے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں سے خانہ بدوشی کا زمانہ تھا، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو جب مجبور ہوئے اس کے اینٹ پتھر بھی برکت کے لیے ساتھ لے جاتے رہے، تو چند پتھر ہی رہ گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور پھر کم و بیش 2000 سال کے بعد وہاں رسالت مآب کی بعثت ہوئی، قوم بن گئی۔ پھر اس قوم کو ذمہ داری دی گئی کہ قیامت تک اب وہ اللہ کا پیغام جو انہیں محمد الرسول اللہ سے ملا ہے دنیا تک پہنچائے۔ تو جزیرہ نما عرب میں یہ قاعدہ ہوا، اور فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ بھی یہاں معبد بنائیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جو ہیکل وہاں تعمیر کیا گیا یا معبد تعمیر کیا گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو خود بیان فرمایا ہے۔ وہ اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بتایا گیا کہ اس میں مقدس کس طرح سے بنے گا، اس میں ستون کیسے ہوں گے، اس کے پردے کیسے ہوں گے، وہ ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ ہم اس وقت بھی بائبل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فلسطین کا علاقہ ان کے لیے اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے خاص کر لیا تھا۔ یعنی دنیا بھر کی تمام ریاستیں، سلطنتیں، ملک، خطے، بر اعظم وہ انسانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو ملک خاص کر لیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں۔ یعنی ان کو جو ہدایت کی گئی تھی وہ یہ تھی، رسالت مآب کو بھی یہی ہدایت کی گئی۔ اس کے الفاظ قرآن میں یہ ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ یکون الدین کلہ للہ، یعنی سرزمین عرب میں کوئی اور دین اب نہیں رہ سکتا۔ اسی کو اپنی وفات سے کچھ پہلے رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ نما عرب میں قیامت تک اب دو دین کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ علاقہ اہل ایمان کے لیے خاص رہے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں، اسے توحید کا مرکز بنائیں اور اس میں کسی کافر و مشرک کو زندہ نہ چھوڑیں، اور اس کی سرحدوں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرکوں کی کوئی حکومت بھی قائم نہ رہنے دیں، الا یہ کہ وہ ان کے باغدار بن جائیں۔ یعنی یہ قانون ان کے لیے تھا، اور یہ قانون اس وقت بھی کتاب استثناء کے آخری ابواب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ استثناء کے باب 20 میں یہ حکم پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کو اس کے سارے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہے تو اسے استثناء کا 20واں باب دیکھنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو یہ الٹیمیٹم، یہ جو خط لکھا ہے انہوں نے، یہ ایک الٹیمیٹم ہے
اس میں بتایا گیا ہے کہ سرکشی چھوڑ کر فرما بردانہ حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں چون و چرا کی۔ ملکہ سبا کو یہ الٹیمیٹم اسی حکم کے تحت دیا ہے۔ یہ ایک خدائی فیصلہ تھا، یعنی یہ کسی عام انسان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک خدائی فیصلہ تھا جو ایک خاص علاقے میں اور پیغمبروں کی وساطت سے نافذ کیا گیا۔ یعنی اس فیصلے کو علاقے کے لحاظ سے بھی محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی پوری دنیا کے لیے فیصلہ نہیں تھا بلکہ خاص علاقے کے لیے۔ اس وقت بھی یہ اسی علاقے کے لیے ہے۔ اس کے حدود اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیے تھے، اب بھی یہ متعین ہے۔ یعنی جزیرہ نما عرب یا حجاز کا علاقہ ہے جس کو خاص کیا گیا ہے، اور یہ حکم نافذ کیا گیا پیغمبروں کے ذریعے سے، پیغمبروں کی وساطت سے نافذ کیا گیا، جن کی حکومت براہ راست خدا کی حکومت ہوتی ہے۔ خدا کی حکومت یا خدا کی بادشاہی یا حکومت الہیہ، اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کرتے ہیں۔ اس کا عام مسلمانوں اور ان کے کسی ملک یا اس کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو قانون بیان ہو رہا ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے یا تورات میں بائبل میں بیان ہوا ہے، تو اس کا عام علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ جن اہل علم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہر اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دنیا میں کسی جگہ اقتدار پر متمکن نہ رہنے دے، ان کی رائے کسی طرح صحیح نہیں۔ اس کی اگر تفصیلات دیکھنی ہو، یہاں تو ایک مختصر حاشیے میں نے اس کو بیان کیا ہے، تو میری کتاب مقامات میں مضمون ہے خدا کے فیصلے، اس میں اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ تو یہ وہ قانون ہے جو ان دو علاقوں کے ساتھ خاص ہے۔ ملکہ نے خط پڑھ کے سنایا، اس میں ظاہر ہے اس قانون کے مطابق الٹیمیٹم دیا گیا تھا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ یعنی اس نے خط پڑھ کے سنا دیا کہ یہ تو اب ہمیں محکوم بننا ہوگا، اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور دوسرا راستہ اگر ہے تو یہی کہ ہم مقابلے پہ آ جائیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جہاں سورہ توبہ میں اس قانون کو بیان کیا ہے، تو وہاں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تین ہی صورتیں ہوں گی۔ یعنی لوگ اسلام قبول کریں گے، قتال کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ جزیہ دے کر، یعنی یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور محکومی قبول کر کے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا انہوں نے۔ تو ملکہ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، سمجھا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو اس نے یہ پیش کر دیا۔ ملکہ نے کہا اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، تمہیں معلوم ہے، یعنی اس نے اس کے بعد بتایا کہ میرا طریقہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ یعنی جب تک تم لوگوں کو بلا کے مشورہ نہ کر لوں تو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ اس وقت بھی جو فیصلہ ہوگا وہ مشورے سے ہوگا۔ میں نے یہ خط پڑھ دیا ہے، جو صورتحال ہمیں درپیش ہے وہ بیان کر دی ہے۔ خط کس کی طرف سے آیا ہے تم جانتے ہو، اس وجہ سے اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ فیصلہ کیا کرنا چاہیے، وہی دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، یعنی یا لڑنے کا اور یا اس محکومی کی دعوت کو قبول کر لینے کا، جس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا واتونی مسلمین، یعنی فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہاں مسلم کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، معاف کیجیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ یہ جو جملہ اس نے کہا ہے، اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا گیا ہے، یہ دلجوئی اور استمالت کا جملہ ہے۔ یعنی آپ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میری حیثیت ملکہ کی یا بادشاہ کی ہے، مجھے ایسا اقتدار حاصل ہے جس میں میں کسی چیز کی پابند نہیں ہوں،
لیکن بہرحال میں تمہارے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کرتی ہوں۔ تو بادشاہت میں بھی یہ تو صحیح ہے کہ وہ کوئی منتخب ہو کر نہیں آتے، اس میں عام طور پر جب بادشاہ دنیا سے رخصت ہوتا رہا ہے تو ولایت عہدی کا طریقہ ہے، اس نے جس کو ولی عہد بنا دیا ہے اس کے انتخاب کے نتیجے میں وہی اقتدار سنبھال لے گا۔ عام حالات میں یہی ملوکیت میں قاعدہ رہتا ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے، لیکن بادشاہ بہرحال اپنے اہل دربار، اپنے امراء سے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ مشورہ کرنے کا عمل ان کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کی مشرق کی روایت یہی رہی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ بالکل ابتدائی زمانے میں دیکھیں تو مغرب میں پارلیمنٹ وجود پذیر ہو گئی، یعنی وہاں امراء کی مجلس وجود میں آ گئی۔ وہ آپ کو قدیم رومن امپائر میں بھی اسی طرح نظر آئے گی۔ یہ سینٹ کا ادارہ، پارلیمنٹ کا ادارہ مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف تصورات کے ساتھ یہ بن گیا۔ یہ ارباب حل وقت کا ادارہ ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ جس میں قوم کی نمائندگی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ نمائندگی موجودہ زمانے میں ممکن ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد گویا ان کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے بات کریں۔ یعنی ہمارے زمانے کی جو پارلیمنٹ یا ایوان نمائندگان ہے، جیسے امریکہ میں کانگریس ہے، تو اس میں لوگ منتخب کر کے اپنی طرف سے ارباب حل و عقد کا تقرر کرتے ہیں، جو ان کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں اس کی مختلف صورتیں تھیں، مثال کے طور پر قبائل کی طرف سے لوگ آ جائیں، یا اسی طرح سے جو بڑی جاگیرداریاں پیدا ہو جاتی تھیں وہاں سے لوگوں کو لے لیا جاتا تھا، جیسے انگلستان میں دارالعمرا رہا ہے۔ تاہم پارلیمنٹ ایک باقاعدہ ادارے کی حیثیت سے مغرب میں سینکڑوں سال پہلے سے وجود پذیر ہو گئی۔ اسی لیے جب 1215 کا میگنا کارٹا منظور ہوا تو گویا پارلیمنٹ کو اقتدار منتقل ہونے یا اختیارات منتقل ہونے سے جمہوریت کی ابتدا ہوئی۔ یہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یعنی مشرق کی حکومتیں اس سے بالکل خالی ہیں۔ ان کے ہاں وہی طریقہ ہے جو اس وقت بھی مشرق کی بادشاہتوں میں ہے۔ خود مسلمان ملکوں میں اس وقت 9-10 جگہ پر بادشاہت قائم ہے، تو ہر جگہ وہ اسی طرح ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس میں بعض جگہوں پر اب کچھ پارلیمنٹ وجود پذیر کی گئی ہے، لیکن اصلاً وہ ایسی ہی مطلق العنان بادشاہتیں ہیں۔ ان کے ہاں پارلیمنٹ کی، ارباب حل وقت کی، یا ایسے لوگوں کی کہ جن سے مشورہ کرنا ضروری ہو، کوئی ایسی بڑی روایت نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں بھی یہی صورتحال تھی، اور جس طرح پرانی بادشاہتیں رہی ہیں کہ وہ بہرحال مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو سلاطین کی حکومتیں رہی ہیں، یا مغلیہ سلطنت تو قریب کی سلطنت ہے، اسی طرح عثمانیوں نے بہت آخری زمانے میں مغرب کے زیر اثر پارلیمنٹ کا ادارہ بنایا، ورنہ پہلے کوئی ایسی روایت نہیں تھی۔ یعنی جن کو وہ چاہیں، جن کو منتخب کر لیں، جن کو اپنے امراء قرار دے لیں، جن کو یہ حیثیت بخش دیں، وہی تھے جو مشورہ دیتے تھے۔ اور مشورہ بھی کوئی استحقاق نہیں تھا کہ وہ مشورہ دے سکتے ہیں، یا کسی قانون کے بنانے میں کوئی ان کی رائے ہے، جتنا مانگا جائے گا اتنا دے دیں گے۔ اب یہ بادشاہ سلامت کو یا ملکہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہو، تو یہاں پر بھی اس نے دیکھیے جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یعنی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ یعنی تم لوگوں کو بلاتی ہوں، تم سے مشورہ کرتی ہوں، تو یہ گویا ان کی دلجوئی اور استمالت کا جملہ ہے، ان کے کسی حق کا بیان نہیں ہے، دلجوئی کا جملہ ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ملکہ اگر ان سے اختلاف بھی کرے تو اسے وہ استبداد پر محمول نہ کرے، بلکہ ملک و قوم کی خیرخواہی کے جذبے سے اس پر غور کرے۔ یعنی میں بھی ایک رائے رکھتی ہوں، وہ میری رائے بھی سامنے آ جائے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ موجود ہو اور ہم سب سوچ سمجھ کر، یہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ سیدھی سیدھی جنگ کی دھمکی ہے، یا ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا اور ایک باجبروت بادشاہ سے جنگ کرنی ہوگی، اور یا اس کی بات مان لینا ہوگی۔
بلکہ ملک و قوم کی خیرخواہی کے جذبے سے اس پر غور کریں۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی حکومت ایک جمہوری حکومت، یعنی اس جملے سے ایسی کوئی بات نہیں نکلتی۔ حقیقت یہ ہے کہ شخصی حکومتیں بھی، یعنی شخصی حکومتیں جس میں کوئی ایک خاندان اور اس کا نمائندہ حکومت کرتا ہے، شخصی حکومتیں بھی اگر وہ بالکل برخود غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہوں تو اپنے اعیان و اکابر کے مشورے ہی سے فیصلے کرتی ہیں۔ یعنی سب بادشاہوں کے ہاں وہ امراء موجود ہوتے ہیں، اور وہ اعیان و اکابر یعنی جن کے اوپر سوسائٹی کا بھی ایک طرح کا اعتماد ہوتا ہے، تاہم وہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں، بادشاہ کی ثوابدید پر اور اس کے مشورہ مانگنے پر مشورہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی صورتحال ہے، یہ کوئی جمہوری معاشرہ نہیں ہے۔ اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ اب اس کے امراء نے یا اعیان و اکابر نے جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں۔ یعنی یہ اگرچہ ایک بڑے بادشاہ کی طرف سے ہمیں دھمکی موصول ہوئی ہے، لیکن ہم کوئی کمزور سلطنت نہیں ہے، کمزور ریاست نہیں ہے، ہم طاقتور بھی ہیں۔ اور طاقتور ظاہر ہے کہ کئی پہلوؤں سے ریاستیں اور سلطنتیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز سرمایہ کی طاقت ہے اور فوجی طاقت ہے۔ تو انہوں نے دوسرے پہلو کو بھی بیان کر دیا کہ اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنی حیثیت بتا دی ہے، ہم کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، لیکن فیصلہ بہرحال ملکہ عالیہ آپ ہی کو کرنا ہے، والامر الیک۔ یعنی ہم نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ارادہ لڑنے کا ہو تو ہم تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ فانظری ماذا تامرین۔ تو ایک بادشاہ یا ایک ملکہ کے ساتھ میری گفتگو کا طریقہ بھی ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید نے ان کی گفتگو کا خلاصہ کر کے اس کو نقل کر دیا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کا رجحان، یعنی جو اہل دربار ہیں، اعیان و اکابر ہیں، ان کا رجحان لڑنے ہی کی طرف تھا، جو انہوں نے نہایت شائستہ طریقے سے ظاہر کر دیا۔ یعنی کوئی اصرار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ضرور لڑنا ہی چاہیے، لیکن رجحان بیان کر دیا کہ ہم تیار ہیں، ہماری طرف سے کوئی اس پہ بزدلانہ فیصلہ نہیں ہوگا، جو بھی معاملہ پیش آئے گا اس میں ہم لڑیں گے، لڑنا چاہتے ہیں، لیکن فیصلہ بہرحال ملکہ عالیہ کو کرنا ہے۔ فانظری ماذا تامرین۔ اس لیے اب آپ ہی بتائیے کہ اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو ان لوگوں کا رجحان اس سے واضح ہو گیا، انہوں نے اصرار نہیں کیا، کر بھی نہیں سکتے تھے، جس طرح کا نظام وہاں موجود تھا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا۔ تو اس سے اس قانون کی کیا صورت تھی جو بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا اور جزیرہ نما عرب کے حد تک ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس قانون کی نوعیت کیا تھی، اس کو اگرچہ تورات نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن یہاں قرآن مجید میں اس کو بالکل ایک عملی مثال سے بیان کر دیا گیا ہے۔ پیش نظر قانون بیان کرنا نہیں ہے، سیدنا سلیمان کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس سے قریش کو بھی گویا متنبہ کیا گیا ہے کہ اس شان کی حکومت اور اس شان اور اس حشمت کے ساتھ جس شخص کو ہم نے بادشاہی دی تھی، وہ ہمارے سامنے کس طرح ایک بندہ بیدام کی حیثیت سے جھکا ہوا رہتا تھا۔ تو اصل مضمون یہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔